معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 3247 پیپر 2 میں شامل ایک مزاحیہ نظم آدمی کا تجزیہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے آپ 3 ویڈیوز ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ابتدائی 2 ویڈیوز میں نے اس نظم کے موضوعات یعنی کانٹینٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، خاص طور پر نظم میں موجود جو اہم باتیں ہیں، اہم نکات ہیں، مثلاً انسانوں کی مختلف اقسام کے حوالے سے شاعر نے جو گفتگو کی اور بتایا کہ انسانی رویے کیا ہوتے ہیں، انسانی جو مزاج ہے اس میں کس کس طرح سے تغیر ہوتا ہے، انسان کتنا خود غرض ہے اور کتنا سمجھدار ہے اور کتنا مطلب کہ مال و متاع کے پیچھے بھاگنے والا ہے اور کتنا رحم دل ہے۔ یہ ساری باتیں جو مختلف اقسام 14 اقسام کا ذکر کیا انسانوں کی، اس پہ پہلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوئی۔ فلسفیانہ حوالے سے جو شاعر نے ہمارے سامنے اس موضوع کو، جو کہ طنز و مزاح کے انداز میں پیش کی گئی نظم ہے، لیکن اس موضوع کو جس فلسفیانہ انداز میں شاعر نے دیکھنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ اس نے کہا کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ تو کتنا بسیار آدمی کا مطلب کیا ہے کہ کس قدر آدمی کی جو ہے نا وہ فراوانی ہے، دنیا میں اربوں لوگ رہتے ہیں، لیکن مشکل سے 2-4 لوگ ہی ہمیں ایسے ملتے ہیں جو انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تلخ حقیقت جس طرح سے پیش کی ہے اس نظم میں شاعر نے، کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی، یعنی یہ جو معاشرتی رویے ہیں اس کا موازنہ جس طرح سے اس نظم میں پیش کیا شاعر نے، کہ بھئی ماضی میں لوگ کس طرح سے ان کے علم کی بنیاد پر، ان کے پیار اور خلوص کی بنیاد پر ان کو پرکھا کرتے تھے، لیکن آج پیمانہ تبدیل ہو گیا ہے اور اب زر یعنی دولت کی بنیاد پر لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور مادیت پرستی بڑھ چکی ہے۔ ان تمام باتوں کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور طنز و مزاح کے پیرائے میں لپیٹ کر شاعر نے ہماری اصلاح کی کوشش کی، ہمارے رویوں پر جو ہے نا وہ ایک طریقے سے طنز کے تیر برسائے۔ تو یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ مختلف جو معاشرتی المیہ ہے اس کی نشاندہی کرنے کے بعد کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی، یعنی انسانوں کو نقصان پہنچانے والا خود انسان ہے۔ ساری حکمت، ساری دانشوری کی باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، لیکن یہ انسان ہی ہے جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر خالص مزاح کی مثال جو میں نے پہلے بھی دی تھی آپ کو، کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ تو قیس یعنی مجنوں کو بہت سمجھدار، اس کی دیوانگی کو شاعر سمجھداری قرار دیتے ہوئے شادی جیسے مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے کیا وہ بھی پچھتایا، جو نہیں کرتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے۔ اور قیس بڑا سمجھدار تھا کہ وہ اپنی لیلا کے پیچھے تو بھاگتا رہا، مگر سمجھداری کا ثبوت یہ دیا کہ اس سے شادی نہیں کی۔ تو کہیں کہیں خالص مزاح کی جھلک بھی اس نظم میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تمام باتیں آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی چکے ہیں، اور آپ کو لازمی یہ جو سرورق اس وقت نظر آ رہا ہے کتاب کا، جو کہ او لیولز اردو 3247 بک 2 کا تیسرا ایڈیشن ہے، اور یہ ایڈیشن ظاہر سی بات ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہے۔ مستقل وہ نئے نصاب کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، تو یہ تیسرا ایڈیشن ضرور آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے صفحہ نمبر 287 سے لے کر 298 میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، جسے بچوں کو ضرور پڑھانا چاہیے۔ اس کا ٹیکسٹ پڑھانا چاہیے، بلند خوانی کروانی چاہیے، اور یہ جو تنقیدی نکات میں آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں رکھ رہا ہوں، ان تمام باتوں کو ضرور بچوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ جب وہ یہ چیزیں پڑھیں اور پھر ویڈیو کو دیکھیں تو ان کی جو امتحان دینے میں جو مزید نکھار پیدا ہو، صلاحیتیں بڑھیں ان کی، اور وہ اچھا پرفارم کر سکیں، آپ کی نیک نامی کا باعث بنے۔ ہم نے اسلوب کے حوالے سے پہلی ویڈیو میں جو بات کی، اور وہ اس موضوع پر تیسری ویڈیو تھی، اس میں ان 4 باتوں کو ہم نے پیش نظر رکھا تھا۔ صوتی اثرات پہ بات کی تھی، طنزیہ لب و لہجے پہ بات کی تھی، حزنیہ لب و لہجے پہ بات کی تھی، اور موسیقیت پہ بات کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ صوتی اثرات پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پتلی گردن، پتلے ابرو،
پتلے لب پتلی کمر، اب یہ پتلے اور پتلی کو کس طریقے سے فونیٹیکل ایک پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں شعر کے حسن میں کس طرح اضافہ کر رہی ہیں اسلوب کی سطح پہ۔ اور طنزیہ لب و لہجے پہ میں نے جو پہلے کانٹینٹ میں مثال دی تھی کہ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ تو یہ جو طنز کی کاٹ ہمیں نظر آتی ہے موازنہ کرتے ہوئے، کمپیریزن کرتے ہوئے کہ ماضی میں انسان کیسا تھا اور آج کا انسان کیسا ہے، آج کی مادیت پرستی انسانوں کو کتنا بدل چکی ہے، تو یہ طنز کے لب و لہجے، طنزیہ کاٹ، یہ ساری باتیں بھی ہم تیسری ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ حزنیہ لب و لہجہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے اس بڑی بستی میں، ہجوم میں، جو اربوں کی آبادی ہے، اس میں انسانوں کی تلاش کرنا، صحیح انسان کی تلاش کرنا، اور ایسے انسان کی تلاش کرنا جو کامل انسان ہو، جو مکمل ہو۔ تو کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ یہ بسیار کا مطلب بہت زیادہ اور کمیاب کا مطلب ہے بہت کم۔ تو اس بسیار زدہ معاشرے میں آدمی بہت کمیاب ہیں، لوگ اچھے نہیں ملتے ہیں۔ یہ شکوہ حزنیہ انداز میں، ایک افسردہ انداز میں شاعر کی طرف سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر موسیقیت کی بھی بات ہو گئی۔ تو تیسری ویڈیو میں یہ چار نکات ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے تھے: صوتی اثرات، طنزیہ لب و لہجہ، حزنیہ لب و لہجہ اور موسیقیت۔ اب آج کی ویڈیو میں جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی، ان میں شعری صنعتوں میں تلمیح کی بات ہوگی، سابقے لاحقے اور تراکیب کی بات ہوگی، شگفتگی اور تازگی کی بات ہوگی، اور اس کے بعد اختتام کے بارے میں دو چار جملے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو یہ وہ چار باتیں ہیں، چار نکات ہیں جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہوں گی آج کی ویڈیو میں، اور اس کے بعد اس موضوع کا اختتام ہو جائے گا چوتھی ویڈیو میں۔ بہت مختصر سی باتیں ہیں، زیادہ اب نہیں رہی ہیں، ہم نے زیادہ تر باتیں اسلوب کی اور مواد کی پہلے ہی کر لی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں ان میں پہلا موضوع ہے ہمارا تلمیح۔ صنعت تلمیح شعری صنعتوں میں ایک بہت ہی اہم شعری صنعت ہے جو اکثر شعراء استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے مراد کسی تاریخی یا سماجی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یا تاریخی شخصیات کی طرف جو ہے اشارہ کرنا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی جو میں نے اشعار پڑھے ان میں ایک شعر جو پڑھا کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ اب قیس جو ہے وہ مجنوں کا نام ہے، مجنوں، لیلا مجنوں آپ سنتے ہیں نا، تو قیس کی تلمیح استعمال کی گئی ہے اس شعر میں۔ یہ جو نظم کا یہ شعر ہے اس میں قیس کی تلمیح استعمال کی گئی، یعنی تاریخی ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور تاریخی شخصیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تاریخی واقعہ لیلا مجنوں کا واقعہ ہے، اور تاریخی شخصیت قیس کی شخصیت ہے جو کہ مجنوں کے نام سے مشہور ہے۔ تو صنعت تلمیح کا استعمال کن معنوں میں کیا ہے یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جب یہ اشارہ کیا جائے، جب اس طرح کا ذکر کیا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ شعری محاسن یعنی شعری صنعتوں میں تلمیح کا استعمال ہے۔ تو تلمیح سے مراد آپ سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تلمیح کا استعمال کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ شعر کے حسن میں سے اضافہ ہوتا ہے، شعر کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے شاعر کا کہ صنعت تلمیح کا ایسے استعمال کیا جائے کہ شعر کے حسن میں اضافہ ہو جائے اور شعر کی معنویت میں اضافہ ہو جائے۔ تو ضمیر جعفری نے ظاہر سی بات ہے صحرا نوردی کے طور پر قیس کو لیا، اور ظاہر سی بات ہے قیس جو مجنوں تھا وہ اپنی لیلا کی تلاش میں ریگستانوں اور مختلف جگہوں پہ کہ خاک چھانتا پھرتا تھا، تو صحرا نوردی ان معنوں میں استعمال کیا۔ عربی فارسی کی شاعری میں اس کا بڑا ذکر ہے، اور شاعر نے اس میں مزاح پیدا کرنے کے لیے کچھ نئی معنویت پیدا کر دی کہ بھئی بڑا چالاک تھا، بڑا ہی سمجھدار تھا کہ دیوانہ ہونے کے باوجود اس نے لیلا سے شادی نہیں کی۔ تو شادی جیسے موضوع کو مزاحیہ انداز میں شاعر جو ہے ہلکے پھلکے انداز میں، ہنسی مزاح کے انداز میں پیش کر رہے ہیں، لیکن تلمیح استعمال کر رہے ہیں۔ اب ان باتوں کو لکھیں گے کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تلمیح سے مراد ادب پارے میں استعمال ہونے والے ایسے الفاظ ہیں جو کسی تاریخی، سیاسی، مذہبی یا اخلاقی واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ضمیر جعفری کی شاعری میں بھی تلمیحات ملتی ہیں۔ ان کے نظم آدمی میں قیس کی تلمیح ملتی ہے جو لیلا کے عاشق کے طور پر مشہور ہے۔ لیلا کے عشق میں وہ ریگستانوں، بیابانوں اور جنگلوں کی خاک چھانتا پھرتا تھا، اسی لیے ضمیر جعفری نے صحرا نوردی کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ صدیوں سے قیس کی تلمیح عربی، فارسی اور اردو شاعری میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس نظم کا یہ شعر بھی صنعت تلمیح کی عمدہ مثال ہے، ملاحظہ کیجئے۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ اس طریقے سے ہم نے ایک حوالہ بھی لکھ دیا، ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے حوالہ۔ تو یہ آپ کے صنعت تلمیح کے حوالے سے مثال بھی ہو گئی اور اس کو ایکسپلین بھی آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب آگے، اور اس میں سابقے، لاحقے اور تراکیب کی بات کرتے ہیں۔ ضمیر جعفری کے ہاں
سابقے لاحقے اور تراکیب کی بھرمار نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شاعر سابقے لاحقے اور تراکیب کا استعمال ضرور کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شعر کو معنوی سطح پر بلند کر دیا جائے۔ معنوی سطح سے مراد کیا ہے؟ اس کی میننگ میں اضافہ کر دیا جائے، اور یہ کسی بھی شاعر کی مہارت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ ان الفاظ کو کیسے استعمال کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم آدمی میں شعر کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اور اس کو معنوی سطح پر بلند کرنے کے لیے شاعر نے سابقے لاحقے اور تراکیب کا استعمال بڑی مہارت سے کیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ مزیدار، طرحدار، سمجھدار وغیرہ جیسے لاحقے اس نظم میں ملتے ہیں۔ اسی طرح کم آزار وغیرہ جیسے سابقے بھی ملتے ہیں۔ پھر لفظی تراکیب کو دیکھیں تو رہنے میکدہ اور ضمیر جعفری، حالانکہ ان کا نام ہے ضمیر جعفری، مگر اس کے زیر لگا کے تھا ضمیر جعفری بھی۔ اب ایسے وزن اور بحر کے لحاظ سے تھا ضمیر جعفری بھی، اب ضمیر جعفری کو انہوں نے ترکیب بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، تو تھا ضمیر جعفری، جب ضمیر جعفری ہو گیا تو پھر میننگ تبدیل ہو گئی، یعنی جعفری کا ضمیر ہو گیا اگر دیکھا جائے تو، یعنی یہ جو تراکیب بنائی جاتی ہے اس میں کا کہ کی میننگ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہم ذرا سا اس کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وہ اپنے ضمیر کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی بڑا مزیدار تھا، طرحدار تھا، بہت ہی سمجھدار تھا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے۔ تو اب ہم ان باتوں کو جو کہ یہاں سابق لاحقے اور تراکیب کے حوالے سے ہیں، شعر کے حوالے سے دیکھیں تو ہر جگہ یہ مثالیں ملتی ہیں، اس لیے ریفرنس دینا ضروری نہیں ہے، البتہ اشعار میں استعمال ہونے والی تراکیب اور سابق لاحقوں کی مثالیں ضرور دے دینی چاہیے، اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے ایک 4-6 جملے لکھتے ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے لکھیں گے۔ نظم آدمی میں کچھ جگہوں پر سابق لاحقے اور لفظی تراکیب کو مہارت سے استعمال کیا گیا ہے۔ رہین میکدہ، ضمیر جعفری، بحر اوقیانوس جیسی لفظی تراکیب شعر کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مزیدار، طرحدار، سمجھدار وغیرہ جیسے لاحقے اور کم آزار جیسے سابقے شعر کی معنویت کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور یہ چیزیں پوری نظم کے تاثر کو اور اس کو معنوی سطح پر بلند کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پیراگراف چھوٹا سا بچوں کو لکھنا سکھایا جائے تاکہ اسلوب کی سطح پر جائزہ جب لیا گیا ہو تو اس میں تراکیب اور سابقے لاحقوں کا بھی ذکر ہو جائے۔ اس کے بعد اب ایک نئے نقطے کی طرف ہم چلتے ہیں، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے، شگفتگی اور تازگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ نظم کے 8 اشعار جو موجود ہیں اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ اس نظم میں موجود شگفتگی اور تازگی ہے، اور پوری نظم میں ہم اس شگفتگی کے عنصر کو تلاش کر سکتے ہیں، اور نظم کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل فریش تازہ کوئی بات کہی گئی ہو۔ حالانکہ یہ تمام باتیں بہت سے شعراء نے کہنے کی کوشش کی ہے، سنجیدہ انداز میں تو کہنے کی بھرمار ہے، ہر شاعر کے ہاں سنجیدہ انداز میں انسان کو موضوع بنایا گیا ہے، اور سنجیدہ انداز میں انسان کو موضوع بناتے ہوئے اس کی خوبیوں کو اور خامیوں کو پیش کیا گیا ہے، مگر اس قدر شگفتہ انداز میں اور ایسا انداز جس میں ایک تازہ بیانی کا تاثر ملے، اور انسانوں کی مختلف خوبیوں اور خامیوں کو پیش کرتے ہوئے بہت دھیمے انداز میں، اور ایسے کہ جیسے دوسروں کو گراں بھی نہ گزرے، برا بھی محسوس نہ ہو۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جس طریقے سے ضمیر جعفری نے نظم میں کچھ باتیں کی ہیں شگفتگی کے حوالے سے، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ اس نظم کی بہت بڑی خوبی تصور کی جائے گی۔ طنز و مزاح کو موضوع بناتے ہوئے کسی سنجیدہ بات کو یا مقصدیت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے دھیما انداز اپنانا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، مگر ضمیر جعفری نے اس کام کو بڑی مہارت سے اس نظم کے ذریعے کر کے دکھایا ہے۔ تو اب یہ باتیں جو ہے ضرور بچوں کو سمجھائی جائے کہ جو شگفتگی اور تازگی جو ہے نظم کے شاعرانہ محاسن میں سے اسلوب کی سطح پر ایک بہت اہم حسن ہے، اور اس کے اندر جو دھیما پن اور ایک غنائیت یا موسیقیت کا جو تاثر پیدا ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کے مقصدی پہلوؤں کو بھی بھرپور انداز میں پیش کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے، لیکن شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس نظم میں ان باتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب ان باتوں کو لکھیں گے کیسے، آئیے دیکھتے ہیں، اور آخری پیراگراف کو بھی اس کے بعد پھر پڑھ لیتے ہیں۔ نظم آدمی کا مطالعہ جہاں بہت سے اصلاحی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، وہیں اس نظم کے اسلوب کی شگفتگی اور تازگی اسے قارئین کے لیے مزید دلچسپ بناتی ہے۔ شاعر نے ایک سنجیدہ موضوع کو طنز اور مزاح کی صورت میں کچھ اس طرح سے پیش کیا ہے کہ موضوع کی مقصدیت کے ساتھ ساتھ نظم کے شاعرانہ محاسن بھی پوری طرح اجاگر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے طنز و مزاحیہ شاعری میں فقرے بازی اور پھکڑ پن کے بجائے برجستگی اور شگفتگی کا
برجستگی اور شگفتگی کو اہمیت دی ہے۔ اسی لیے ان کی ظریفانہ شاعری دل و دماغ پر فرحت کا احساس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تازگی اور مسرت سے بھرپور ہوتی ہے، یعنی انسان دھیمے دھیمے انداز میں ان اشعار کو پڑھ کر مسکراتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، اور یہ تمام اشعار اسے تازہ بیانی کی ایک عمدہ مثال نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم اب اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں۔ اختتام کے چند جملے ضرور بچوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ بھئی مجموعی تاثر کیا ہے اس نظم کا۔ مجموعی تاثر یہ ہے کہ طنز و مزاحیہ نظم ہونے کے باوجود اس نظم میں گہرا سماجی شعور ملتا ہے، گہری کچھ باتیں ہیں، انسان کو کچھ اصلاحی مقصد کے تحت یہ نظم لکھ کر کے کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اپنے اسلوب کی انفرادیت کے ساتھ ساتھ مقصدی پہلوؤں کے لحاظ سے بھی یہ نظم ایک عمدہ نظم شمار کی جاتی ہے اور قاری کو ایک سنجیدہ پیغام دیتی ہے۔ اور ان تمام باتوں کو مختصر انداز میں 4-5 جملوں میں لکھ کر کے بیان کیا جائے، یعنی سماج کا گہرا شعور، اسلوب کی انفرادیت، اور موضوع جو ہے وہ بڑا منفرد موضوع ہے۔ انسان ایک موضوع ویسے تو بہت پرانا ہے، انسان کو ہر دور میں موضوع بنایا گیا ہے، مگر جس طریقے سے انسان کو اس نظم میں موضوع بنایا گیا ہے اس کی انفرادیت بڑی عمدہ طریقے سے قائم رہی ہے۔ تو آئیے 4-5 جملوں میں اس کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ غرض کے ضمیر جعفری کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں سماج کا گہرا شعور ملتا ہے۔ اپنے اسلوب کی انفرادیت اور موضوع کے مقصدیت کے لحاظ سے یہ ایک عمدہ نظم ہے جو آج بھی زندگی کے بارے میں سنجیدہ قارئین کو ایک بامقصد پیغام دینے میں پوری طرح کامیاب نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے 3-4 جملے لکھ کر اپنی بات کو ختم کیجیے۔ امید ہے کہ نظم آدمی کے تجزیے کے حوالے سے جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اسے ضرور آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، کتاب سے اس متن کو، اس ٹیکسٹ کو ضرور پڑھ کر کے ویڈیو کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام کام آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، ضرور ان کاموں سے فائدہ اٹھائیے۔ طلبہ تک ان ویڈیوز کو پہنچائیے تاکہ طلبہ جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وہ طلبہ جو ٹیوشن فیس افورڈ نہیں کر پاتے ہیں اور انہیں مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے خزانہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے گھر بیٹھے وقت کی بچت اور پیسے کی بچت کرتے ہوئے وہ ان ویڈیوز سے اپنے امتحانی نتائج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو کتاب کے متن کو سامنے رکھیے، ویڈیوز کی مدد سے ان کی صلاحیتوں کو ابھاریے۔ انشاءاللہ ضرور یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی اور آپ او لیولز کے امتحان میں عمدہ نتائج لانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بھرپور طریقے سے آدمی کا تجزیہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب ہمارے پاس او لیولز کے چند ہی موضوعات رہ گئے ہیں 3247 کے، جلد ہی نصاب پورا مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سیمپل آنسرز کی طرف ہم آ جائیں گے کہ بھئی اس کے جو نمونے کے آنسر ہوتے ہیں 400 الفاظ کے، 350 الفاظ کے، اسے کیسے لکھنا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے کانٹینٹ کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اسلوب کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، لیکن ایک جواب کیسے لکھتے ہیں اس پہ ہم گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو مددگار ثابت ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کی کیا دشواریاں ہیں، آپ کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ کس طریقے کی ویڈیوز کو مزید چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بنائی جائیں۔ تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے طلبہ کے ساتھ شیئر کیجیے، بچوں کے پاس بھیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ کچھ نئے موضوع کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔